بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ذوی الفروض میں سے دوسرے نمبر پر آج ہم احوال جد صحیح پڑھنے جا رہے ہیں۔ جد عربی میں دادا کو بھی کہتے ہیں اور نانا کو بھی کہتے ہیں، یعنی والدہ کے ابو کو بھی جد کہتے ہیں اور والد کے ابو کو بھی جد کہتے ہیں، لیکن ایک کا نام جد صحیح رکھتے ہیں اور ایک کا نام جد فاسد۔ جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ میت اور جد کے درمیان ان کا واسطہ نہ ہو، جو میت ہے اور جو جد ہے اس کے درمیان میں ان کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے دادا ہوتا ہے، دادے کے ساتھ تعلق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اب کے واسطے سے ہوتا ہے کہ اب اس دادا کی اولاد ہے اور ہم اس کی اولاد کی اولاد ہیں۔ تو جد صحیح کی تعریف، جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ میت اور جد کے درمیان ان کا واسطہ نہ ہو، جیسے ابو الاب۔ اب جد صحیح کی 4 حالتیں اور 5 صورتیں ہیں۔ 4 حالتیں تو یہ ہیں کہ ایک صورت میں یہ حجب ہوگا، دوسری صورت میں عصبہ محض، تیسری صورت میں سدس فقط اور چوتھی صورت میں سدس و عصبہ۔ یہ 4 حالتیں ہیں اس کی، اور اس کی صورتیں 5 صورتیں ہیں۔ اور اس جد صحیح کے جو احوال ہیں یہ احوال موقوف ہیں اب اور اولاد پر۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس جو میت ہے، میت کا اپنا اب زندہ ہے یا نہیں، میت کا اب زندہ ہے یا نہیں۔ اگر میت کا اب زندہ ہے، سب سے پہلی صورت، اگر میت کا اب زندہ ہے تو اب یہ اب اپنے بیٹے کی میت کی میراث لے گا، جد محجوب ہوں گے، جد کو کچھ نہیں ملے گا۔ جد کو والد خود زندہ ہے، اب زندہ ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اب زندہ نہیں ہے، بیٹا فوت ہو رہا ہے، والد پہلے فوت ہو چکا ہے اور ابھی دادا زندہ ہیں، اب اگر میت کا اب زندہ نہیں ہے تو پھر 4 صورتیں ہیں، اور یہ وہی 4 صورتیں ہیں جو کہ اب کی تھی۔ اگر اولاد زندہ نہیں ہے تو جد عصبہ محض ہوں گے، جد کل مال لے لیں گے یا بقیہ مال لے لیں گے۔ تیسری صورت، اگر اولاد میں نرینہ اور مادہ دونوں ہیں، میت کی اولاد میں نرینہ اور مادہ، مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو دادا کو سدس فقط ملے گا۔ اگر صرف نرینہ ہے، اگر صرف نرینہ اولاد ہے میت کی تو دادا کو سدس فقط ملے گا، صرف 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر صرف مادہ ہے، مذکر نہیں ہے، صرف مؤنث اولاد ہے تو دادا کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ملے گا۔ پہلے ذوی الفروض کے طور پر اس کو 6واں حصہ دے دیا جائے گا اور پھر اس کے بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کچھ بھی بچے گا تو بچنے کے بعد پھر وہ مال بھی دادا کو ملے گا۔ تو دادا کی 4 حالتیں، حجب، عصبہ محض، سدس فقط، سدس و عصبہ، یہ 4 حالتیں ہیں اور 5 صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں موقوف ہیں کہ اب زندہ ہے یا نہیں۔ اور اگر زندہ ہے تو دادا محجوب ہوں گے، اور اگر میت کا اب زندہ نہیں ہے تو پھر اولاد پر موقوف ہے۔ اگر اولاد زندہ نہیں ہے تو دادا عصبہ محض ہوں گے، اولاد نرینہ اور مادہ دونوں زندہ ہیں تو دادا کو صرف سدس فقط ملے گا، اگر صرف نرینہ ہے تو پھر بھی سدس فقط ملے گا، اگر صرف مادہ مؤنث اولاد ہے تو دادا سدس و عصبہ دونوں ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔